السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز مدھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہے محسن بیگ صاحب، سینئر ضیاءکار. السلام علیکم سر. ہمیشہ کی طرح جو آپ کی شفقت ہے اس کا بہت شکریہ کہ آپ ایک چھوٹے سے کال کے بعد فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آ جائیں میں گھر پہ ہوں. بڑی مہربانی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مہمان ہیں ہمارے، جب دل کرے آئیں. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. سر سنا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ جو ہے وہ بینائی چلی گئی ہے. یہ کوئی ان کو پرانا ایشو تھا یا ابھی جیل میں ہوا ہے؟ دیکھیں، جس ایج میں وہ ہے اس ایج میں تقریباً سب کو یہ ایشو آتا ہے آنکھوں میں. خان صاحب تو بہت عرصے سے ریڈنگ گلاسز لگا رہے ہیں، میرے خیال 30-40 سال سے. اچھا، جو پڑھنے کے لیے وہ 30-40 سال سے آنے لگا رہے ہیں. وہ سب نے دیکھا ہے. جی جی. فوٹیج نکالنے ان کی اینک ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جی میری 6x6 تھی اور خراب کر دی گئی، یہ تو میں کہتا ہوں بڑے ہی انہوں نے عجیب سی بات کی ہے. 6x6 اس ایج میں کسی شخص کی ہوتی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی ڈیفینیٹ. لیکن وہ نیچرلی جو بھی پرابلم آئی آنکھ کی، جی. اس کو جو بھی کسی بھی پرزنر کو ہو تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ رائٹ ہے ان کا حق. حق ہے، ٹھیک ہے. ان کو، آپ کو حق ملا تھا؟ ہمیں تو نہیں ملا ہے. ہمیں تو وہ جیل میں بھی انکوائری کروا رہے تھے، اور جس طریقے سے اس نے میرے یا باقی جتنے اپوننٹس کو جیلوں میں ڈالا، جو ان کے ساتھ وہ کر رہا تھا، یہ اللہ کا قانون ہے. ابھی آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن بیگ صاحب، عمران خان کو سہولتیں مل رہی ہیں وہاں پہ؟ کوئی ساری جو سہولتیں اس کے پاس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قیدی کے پاس پورے پاکستان میں نہیں ہے. اچھا جی. بالکل، یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں نہیں. اور اس کے باوجود بھی یہ شخص کمپلین کرتا ہے. بھئی آپ ایک کریمنل کیس میں اندر ہیں، آپ خود کہتے تھے امیر کے لیے اور پاورفل کے لیے ایک لا ہے اور غریب کے لیے ایک لا، تو آپ کو خود احساس ہونا چاہیے. تو جیل ہے، جیل میں بھی گزاری ہے. ایکس پرائم منسٹر بہت سے جیلوں میں رہے ہیں. آیا ان کو یہ سہولیات میسر تھیں؟ نہیں تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے، ابھی ان سے پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ میاں نواز شریف صاحب سے، تو ان کو یہ والی سہولتیں میں جو سہولتیں تو ہوں گی، لیکن یہ والی سہولتیں نہیں. اس طریقے سے جس طریقے سے اس کو انہوں نے ایکسرسائز کے لیے 2 کمرے علیحدہ سے دیے ہوئے ہیں، لائبریری ہے، چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. پھر کھانے کا انتظام بڑا شاندار ہے. تو اس میں جیل ہے. اتنی کمپلین کرنا، آپ تو کہتے تھے میں جیل میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اور یہ چھوڑ بھی نہیں گئے. تو میں تو 15 دن رہا، میری 15 دن میں جیل میں انہوں نے انکوائری کروائی یہ کیسے رہ رہا ہے. تو اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد قیدی کوئی بھی ہو تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، اس کی قید کو مزید سخت نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ شخص خود کیا کرتا رہا ہے، اس کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے. جب یہ حکومت میں تھا کیا کرتے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ ذاتی طور پہ پن پوائنٹ کرتے تھے محسن بیگ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ نہیں ملنا چاہیے، وہ نہیں ملنا چاہیے. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک آنکھ جو ہے انہی دنوں میں دوائی نہ ملنے سے ان کی بینائی متاثر بھی ہوئی ہے. جی، بہت سے لوگوں کا یہ ہوا ہے. اور یہ بڑا سخت ہے. یہ جانے ہی نہیں دیتے تھے، میڈیکل چیک اپ نہیں کرانے دیتے تھے. حنیف عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو، ان سب کو. ایون یہ جو نون لیگ کے نواز شریف صاحب ہیں، یہ بھی کتنے بیمار رہے. تو مقصد یہ ہے کہ اپنا کریکٹر، اپنا ماضی دیکھ کے پھر بات کرنی چاہیے آپ کو. اب صحیح ہے. وہ میاں صاحب کے سنے آخری دنوں میں ٹیلی فون پہ بیٹوں سے بات بھی نہیں کروائی تھی جب ان کی بیگم، اور یہ ذاتی طور پہ خود کیا کرتے تھے. بٹ چلیں، اب خان صاحب جو خود کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے، اللہ پاک پھر بھی ہماری دعا ہے کہ ان کی آنکھ کا کوئی ایشو ہے تو وہ حل ہونا چاہیے. لیکن سب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ابھی فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پھر امریکہ جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی سپٹمبر میں بھی ملے تھے. دیکھیں، ابھی تو میرے خیال میں وہ غازہ بورڈ کا ہے، اس کے لیے سب کو انوائٹ کیا گیا. یہاں پہ کچھ لوگوں کی جو اپوننٹس ہیں ان کی رائے تھی کہ ہمیں غازہ بورڈ میں نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل جانا چاہیے. آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے فلسطین کے لیے. باہر سے بیٹھ کے آپ کی آواز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ان سائڈ دا بورڈ بیٹھیں گے تو آپ ایک پریشر کے طور پہ اپنی آواز ان کے حق میں، ان کے حقوق کے لیے اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنلی تو پاکستان کا امیج اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر کیا. کچھ لوگ فیلڈ مارشل صاحب ابھی بھی باہر ہیں اور میٹنگز چل رہی ہیں. تو وہ ایک خیر کا ہی وزٹ ہوگا، اسپیشلی فلسطین کے لیے ہے تو اچھا ہی ہوگا. کہا جاتا ہے کہ پاکستانی افواج جائیں گے وہاں پہ غیر مسلح کریں گے حماس کو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی غیر مسلح تو ان کو
اسرائیل نے کتنا زور لگایا، کتنی بامبنگ کی، بالکل ہر چیز اس نے مالیہ میٹ کر دی، لیکن غیر مسلح تو وہ بھی نہیں کر سکا. ہمارا وہ ایم نہیں ہے. ہمارا ایم ہے کہ فلسطین کے غزہ کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں. اس کے علاوہ ہمارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ ہم کیسے حماس کو غیر مسلح کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کی افواج جا سکتی ہیں امن کے لیے، پیس کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان پیس فورسز جتنی بھی دنیا میں آپریشنز ہیں انڈر یونائٹڈ نیشن، اس میں ہمیشہ پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ہمارے بہت سے پولیس کے لوگ بھی اور ہمارے افواج کے لوگ بھی آن اینڈ آف اس میں ان مشنز میں کام کر رہے ہیں. یہ سب پوری دنیا میں بڑی سیریس ہے اس وقت. اگر دیکھا جائے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. ویدر چینج ہو گیا ہے. آپ یورپ میں خود تشریف لاتے ہیں، پہلے سپٹمبر میں ٹھنڈ ہوتی تھی، اب دسمبر تک چلتا ہے. پاکستان اس بارے میں کچھ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو بہتری چیزیں دیکھ رہی ہیں؟ اور پھر یہ جو آپ کی گرین زمین ہے اور اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب ہر طرف؟ ایکچولی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں پالیسی کوئی نہیں ہے. ہم فیوچر کے اوپر انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں پالیسی کوئی نہیں ہے. ہم فیوچر کے اوپر فوکس کر کے کوئی پالیسی بناتی ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی فوڈ سیکورٹی بہت امپورٹنٹ اور بہت سیریس ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہ جو ہماری ایگریکلچرل لینڈ جو ہے جس کو وہ سوسائٹیز اور باقی کاموں کے لیے الاؤ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ فیوچر میں دیکھیں آج سے 20-30 سال بعد آپ کی جو پاپولیشن ہوگی اور جو آپ کی فوڈ سیکورٹی ہے آیا وہ آپ میچ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے آپ اتنے امیر ملک بھی نہیں ہے کہ آپ گندم باہر سے خرید کے سبسڈائز کر کے غریبوں کو کھلا دیں. یہ ایگریکلچر کنٹری تھا. اس کے اوپر بہت زیادہ سوچ سمجھ کر آپ کو کام کرنا ہے اور فیوچر کو دیکھ کے کام کرنا ہے. میں اس کو ڈیفائن کروں سننے والوں کی آسانی کی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی ایک طرف بڑھ رہی ہے اور جو ہماری ایگریکلچر کی ہے وہاں پہ ہم سوسائٹیاں بنا رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں لوگوں کو کھلانے کے لیے 35-40 بعد مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی آبادی تقریباً 25 سے 26 کروڑ ہے. جی. دن میں آپ کو اگر 3 ٹائم کی روٹی لگا دیں تو کم سے کم 2 سے 2.5 ارب روپے روٹی جو ہے وہ آپ کو چاہیے ایوری ڈے. ٹھیک ہے جی. ان کو صرف کھلانے کے لیے تو کہاں سے لائیں گے؟ اور جو گندم کا ریٹ ہے وہ آپ دیکھیں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی جو آپ کے ملک میں افراتفری نہیں پھیلی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے گندم اور کھانے کے پیسے ہوتے ہیں، گھر کی گندم ہوتی ہے تو ان بیچاروں کا گزارا ہو رہا ہے. ادروائز یہ آنے والے دنوں میں جس سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں اور ہماری جو گرین لینڈ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یہ پرابلم ہوگی. خطے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کافی تنہائی کا شکار ہے، بنگلہ دیش کا پاکستان کی طرف جھکاؤ، ایران پاکستان کے ساتھ، خطے میں کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے خطے میں تو ہماری جو پوزیشن ہے، خاص کر جیو پولیٹیکل اگر آپ دیکھیں گے اس میں پاکستان بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. اور یہ جو الحمدللہ وار ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس میں جو ہمیں کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی. ایک تو ہم اس کو پراپرلی کیچ نہیں کروا پائے. دوسرا یہ ہے کہ پوزیشن بہت بہتر ہوئی. جو پہلی پوزیشن تھی اس کے بعد بہتر ہوئی. اسی لیے آپ کے ملک میں جو آپ کی پاکستان کے جو دشمن ہیں انہوں نے آپ کے اوپر پراکسی دہشت گردی کی ایک وار لانچ کر دی تاکہ پاکستان کو ان سائڈ ویک کیا جا سکے. تو جہاں تک بات ہے باقی ممالک کی، انڈیا کا جو انفلوئنس تھا، جو اس کا بھرم تھا، جو سپر پاور بننے کی اس خطے میں کوشش کر رہا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی ذلالت دکھا دی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ، ایران کے ساتھ ابھی بھی ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں. ایرانی اور یہ جتنے باقی لوگ تھے یہ انڈین انفلوئنس میں بہت زیادہ تھے. تو ابھی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. ابھی اس طریقے سے ہمیں کامیابی نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے تھی. جس طرح سے کامیابی ملنی چاہیے. انڈیا پاکستان کا میچ ٹاک آف ٹاؤن ٹمارو ہونے جا رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان دیکھیں نیچرلی وش فار اوور ٹیم 100% کرے وہ کامیاب ہوں اور اچھے کھیل کا مظاہرہ کریں. اور یہ میچ ہمیں جیتنا چاہیے. یہ ایک ہے تو کھیل کا میدان لیکن جنگی ہے. اس سے قوم کا مورال بہت بہتر ہوتا ہے. اور لوگ ہم ساری دنیا سے ہار جائیں لیکن ہم انڈیا سے ہارنا برداشت نہیں کرتے. ہارنا سے برداشت نہیں تھا. حکومت پاکستان کے موقف پہ کیا کہیں گے؟ جو کہ ظاہر انڈیا اکثر بدماشی کر جاتا تھا لیکن اس دفعہ تو بڑا حکومت پاکستان
کافی وہ کیا کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا. بڑا بولڈ ڈیسیجن تھا جی پرائم منسٹر صاحب کا, اور نیچرلی اس سے انڈیا کے لیے ایک خاصی پریشانی اور امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی جب سری لنکا کے پرائم منسٹر اور بنگلہ دیشی پرائم منسٹر صاحب جو تھے انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے جب ریکویسٹ کی کہ یہ میچ آپ کھیل لیں جی تو وہ سمجھتا ہوں ہمارا موقف بھی بڑا اسٹرانگلی پوری دنیا نے مانا. وہ لوگ یہاں آئے, آئی سی سی کے پریزیڈنٹ بھی آئے, باقی آئے, تو ٹھیک ہے اگر ان کی بات مان لینی چاہیے کیونکہ سری لنکا نے مشکل وقت میں ہمارے کرکٹ بورڈ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. ہمارے ساتھ جب کوئی نہیں کھیل رہا تھا وہ یہاں آ کے کھیلے تو کچھ لوگوں کی بات ماننی بھی پڑتی. کتنا نقصان ہوتا ہے ہندوستان کا سنا ہے بہت. یہ جو میڈیا رائٹس تھے وہ تو بہت بڑا نقصان تھا. وہ میڈیا رائٹس والوں نے کہا اگر پاکستان انڈیا نہیں کھیلیں گے تو ہم یہ پیسے نہیں دیں گے. اچھا جی 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 تو وہ بہت نقصان تھا. اور وہ دیکھیں نقصان انڈیا کا بھی ہو یا پاکستان کا ہو لیکن یہ کرکٹ کا نقصان ہونا, کرکٹ کا شائقین کا نقصان تھا. آخری سوال, سنا ہے کہ 50 لاکھ بندہ 3 دن لاہور میں رہا ہے بسنت کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے کہ یہ تہوار ہونا چاہیے 18-20 سال کے بعد ہوا؟ ویسے نقصان کوئی نہیں ہوا, لوگوں نے انجوائے کیا ہے. دیکھیں میں تو خود تو نہیں آپ گئے ہوں گے. نہیں میں نہیں گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے تہوار کو کبھی روکنا ہی نہیں چاہیے. جی بہت اچھا کیا, اس کو کنٹینیو کریں. میں تو فل اس حق میں ہوں. رولز ریگولیشن بہت اچھے. میں اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے گیا ہوا تھا لاہور, جی تو میں دیکھا تھا موٹر بائک کے اوپر وہ راڈ لگائے ہوئے تھے. تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا. اس کو کنٹینیو کریں, کسی پریشر میں نہ. یہ جہاں پہ جو اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہوا اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے, وہ بڑا انفارچونیٹ ایسا انسیڈنٹ تھا کہ ساروں کے دل دکھے. جی لیکن اس کے باوجود بھی بسنت قائم رہی, بسنت کو کیری آن کیا گیا, اور آگے بھی اس کو یہ پہلے آپ کو پتا ہو کہ انٹرنیشنل تہوار جی پوری دنیا سے آتے تھے, تو اب بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ہمارے ملک میں کوئی خوشی کا, انجوائمنٹ کا, انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہے ہی نہیں. سیڈسٹ سی قوم ہو گئی ہے, تو ایسے تہوار جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور تہوار کے علاوہ بیگ صاحب آخری لفظ ہے, تہوار کے علاوہ ایک معیشت بھی تو اس سے 50 لوگ. آف کورس دیکھیں یہ جب بھی آپ اس قسم کے انٹرٹینمنٹ ایونٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس سے اکانومی کو بہت بوسٹ ملتا ہے. جی تو یہ کنٹینیو کرنے چاہیے. کنٹینیو کریں. جی بیگ صاحب شارٹ نوٹس پر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.